الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری اختتامی کلاس ہے قرآن پاک درست پڑھنا سیکھیے کے عنوان سے۔ دو تین باتیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری تجوید، یہ میں نے پہلی کلاسوں میں بھی بتایا کہ اس کو پڑھتے پڑھتے 1.5-2 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے ساری تجوید، تو وہ تو نہیں ہماری کلاسوں میں مکمل ہوئی، لیکن بہت سی ایسی ضروری چیزیں جن کا قرآن کریم پڑھنے والوں کو جاننا ضروری تھا وہ ہم نے جانی سمجھی۔ اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وقف کے بارے میں ہمارا یہ آخری سبق ہے۔ وقف کس کو کہتے ہیں؟ وقف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا، پڑھتے پڑھتے رک جانا، اس کو کہتے ہیں وقف کرنا۔ بھی رک جانا، سانس لینا، وہاں نماز اگر پڑھ رہے ہو تو رکوع کر لینا، یا ویسے کوئی کام وغیرہ کرنا ہے، تلاوت سٹاپ کرنی ہے، ختم کرنی ہے، تو ایک بار جہاں وقف کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں رک کے اپنا کوئی کام کر سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں وقف۔ یہ کہاں کرنا چاہیے؟ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے سمجھیے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اصل میں نے بات کرنی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں اس بات پہ کر دوں وقف کہ میں نے جھوٹ بولا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بولا پہ وقف کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز، کیونکہ بات پوری نہیں ہوئی، اور وقف کرنے سے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ مطلب بھی زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی بعض جگہ ایسی ہیں جہاں اگر وقف کر لیا تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن پاک میں سے، دعا ہے، آیت بھی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، ٹھیک ہے، یہاں وقف کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا یا تو ہم پہ رحم نہ فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، اگر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا پہ وقف کر دیا تو آگے کیا ترجمہ بنتا ہے؟ وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے ہم پہ رحم کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بدل گیا معنی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وقف کی صورت کا علم ہونا چاہیے کہ کہاں وقف کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ وقف کے طریقے پہ بھی آتا ہوں، آج آخری کلاس ہے، وہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ آخر میں آپ سب احباب کا نام لے کے دعا بھی کی جائے گی۔ اچھا، اب وقف کی بات کر رہا ہوں کہ اس اعتبار سے کچھ نشان ہیں۔ کیا ہیں؟ نشان، وہ یاد رکھیں، قرآن پاک میں کچھ نشان ہیں، وہ آپ ان کے بارے میں معلومات رکھیں۔ تو پھر وقف کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کیسے وقف کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نشان ہے میم۔ کون سا نشان ہے؟ میم۔ جہاں یہ نشان ہوگا وہاں وقف کرنا لازم ہوگا۔ اگر وہاں آپ نہ ٹھہرے تو بعض صورتوں میں سخت گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔
دوسرا نشان ہے تو، یہ چھوٹی سی توہیں لکھی ہوتی ہے جس کو ہم توہیں کہتے ہیں، یہ تو، یہ بھی وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، بہتر ہے کہ یہاں ٹھہر جائے۔ اس کے بعد ہے جیم، یہ بھی وقف جائز کی علامت ہے، جیم کا نشان جہاں آپ دیکھیں وہاں آپ رک سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چلیں یہ بھی بات کر دیتے ہیں کہ جو آیت ہوتی ہے، آیت جہاں گول دائرہ بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر گنتی لکھی ہوتی ہے، وہاں بھی رکنا جائز ہوتا ہے، بلکہ رکنا چاہیے کیونکہ وہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے زے، جہاں یہ زے کا نشان ہوگا وہاں نہ رکنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سواد ہے، جہاں سواد کا نشان ہوگا وہاں نہ رکنا زے سے بھی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ نہ رکا جائے۔ اسی طرح لام ہے، لام کا معنی، لام الف لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو جہاں یہ اگر آیت کے اندر آ جائے تو پھر کسی صورت میں بھی نہیں رکنا چاہیے۔ اگر نیچے آیت کا دائرہ ہو اس کے اوپر لام لکھا ہو تو پھر دونوں صورتیں جائز ہیں، وہاں رکا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی رکا جا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک ہوتا ہے قف لکھا ہوتا ہے، یہاں بھی رکنا بہتر ہے۔ ایک وقف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رکنا بہت بہتر ہے، مستحب ہے، کیونکہ یہاں وقف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ لکھا ہوتا ہے وقف منزل یا وقف جبریل، تو یہاں بھی رکنا بہت بہتر ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نزول کا وقف کیا کرتے تھے، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو وہاں جب وقف ہوتا تھا تو اس کو وقف جبریل کہا جاتا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ملتے ملتے اور بھی کچھ نشانات سمجھ لیں قرآن پاک میں، جہاں سین کا نشان ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سکتہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکنا ہوتا ہے، وہاں آواز روکنی ہوتی ہے، سانس نہیں روکنا ہوتا۔ یہ وقف اور سکتے میں فرق ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، سورہ یاسین شریف میں بھی ہے اور دیگر قرآن پاک کے مقامات پہ ہے۔ من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو یہ جو میں نے آخر پہ مرسلون کیا یہاں وقف، اور من مرقدنا ہذا یہاں میں نے سانس نہیں توڑا، آواز روکی ہے، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سکتہ۔ اس کے بعد ایک اور نشان ہوتا ہے قرآن پاک میں، عین کا نشان، جہاں ہو اس کا مطلب رکوع ہو چکا ہے۔ یہ عین کا نشان کس کی علامت ہے؟ رکوع کی۔ اور ایک نا جہاں آیت ہوتی ہے وہاں بھی ایک نشان ہوتا ہے جس کو 5 کا نشان کہتے ہیں، 5 بنا ہوتا ہے، گول دائرہ نہیں ہوتا لیکن 5 بنا ہوتا ہے۔ یہ بھی فقہا کے علاوہ باقی قرہ کے نزدیک یہاں بھی آیت ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی ٹھہرا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ لکھا ہوتا ہے ربعن، ربعن یہ نشان ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا جو پارہ چل رہا ہے اس پارے کا چوتھا حصہ، یعنی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 1 پاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے 1 کلو میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں؟ 4 پاؤ ہوتے ہیں نا؟ تو یہ حصہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پاؤ کا اس کو نام دیا گیا 1 پائیا یا 1 پاؤ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پارے کا چوتھا حصہ۔ النصف جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارہ آدھا ہو چکا ہے۔ الثلاثہ جہاں لکھا جاتا ہے الثلث یا اس طرح کا لفظ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں 3 حصے ہو چکے ہیں 4 میں سے، 1 حصہ باقی رہ گیا پارہ ختم ہونے میں۔ اس کے بعد السجدہ
جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ کچھ نشانات تھے. اب ہم یہ سمجھ لیں کہ وقف کرتے کیسے ہیں. جہاں آپ نے وقف کرنا ہے، جس حرف پہ وقف کرنا ہے، اگر تو اس حرف پہ 2 زبریں ہیں، 2 زبریں ہیں، تو پھر ان 2 زبروں میں سے ایک زبر ختم کر دی جائے گی اور ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. جیسے رسولن پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو کیا وقف ہوگا؟ رسولا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر 2 زیریں ہیں، 2 پیشیں ہیں، یا ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہے، ایسے حرف پہ جہاں آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آسان سا طریقہ ہے کہ اس کے آخر کو ساکن کر دیں. آخر کو کیا کر دیں؟ اصل میں ہے عالمین. کیا ہے؟ عالمین. لیکن ہم نے ساکن کیا کیونکہ وقف کرنا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ عالمین. ٹھیک ہے؟ اس طرح ایک اور مثال ہے، جیسے نام ہوتا ہے ساجدن. نام کیا ہے؟ ساجدن. تو ہم ساکن کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ساجد. ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ ہمارے بابا جی عبد الغفور صاحب ہیں، اصل میں یہ لفظ ہے غفورن. ٹھیک ہے؟ وقف کر کے کیا نام بنا؟ غفور. وقف ہو گیا نا؟ اچھا، اگر آخر میں تا ہو، گول تا، یہ وقف کا اصول یاد رکھیں، تو پھر وہ تا ہا میں بدل جاتی ہے. سمجھیں؟ اگر وقف جہاں آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں آخر میں تا ہوگی تو تا گول تا ہا میں بدل دی جاتی ہے. جیسے لفظ ہے ساجدتن، یہ نام ہے عورت کا. کیا لفظ ہے؟ ساجدتن. تو ہم کیا نام لیتے ہیں؟ ساجدہ. سمجھ آئی؟ لفظ ہے حافظتن، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حافظہ. لفظ ہے عالمتن، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عالمہ. یہ تا ہا میں بدل دی جاتی ہے. یہ آپ کو سمجھ آ جائے اس لیے میں آسان کر رہا ہوں، نہیں تو وقف کی اقسام ہیں. وقف اسکان ہوتا ہے، وقف ابدال ہوتا ہے. وقف اسکان کی کیا صورت ہے؟ عارضی وقف ہوتا ہے، وصل ہوتا ہے، وقف ہوتا ہے. اس کی اقسام ہیں اور بھی اس کے علاوہ تجوید میں، لیکن یہ ضروری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اب وقف کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹھہر گئے اور پیچھے سے نہ ملایا، آگے شروع کر دیا، اس کو کہتے ہیں وقف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے وصل. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ لمبی آیت ہے، وقف قریب نہیں ہے، تو میرا سانس درمیان میں سے ٹوٹ رہا ہے، تو میں کہیں بھی وقف کر کے پیچھے سے ملا کے اس کو مکمل کر سکتا ہوں. پیچھے سے ملانا ہوگا. مثال کے طور پہ یہی مثال لے لیتے ہیں، آیت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یہاں سانس ٹوٹ گیا تو اب کیا کروں گا؟ پیچھے سے ملاؤں گا کیونکہ یہاں وقف نہیں تھا. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس طرح کر کے یہ پورا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ وقف کی صورتحال بھی آپ کو بتا دی گئی اور نشانات بھی بتا دیے گئے، کہاں رکنا بہتر ہے، کہاں رکنا بہتر نہیں ہے. یہ بھی باتیں آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لینی ہیں. قرآن پاک پڑھتے وقت ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اب قرآن مجید کے آداب کے حوالے سے صرف 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو کبھی بھی قرآن پاک کی نورانیت کے متعلق، قرآن پاک کی جو نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، اس کے متعلق مطلب جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اس کے متعلق کسی قسم کے شک کا شکار نہیں ہونا، نہیں تو ایمان ضائع ہو سکتا ہے. دوسری بات،
یہ کرنی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ پاک کی پاک کتاب ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بغیر وضو کے چھونا کیا ہے؟ حرام۔ یہ اس کا ادب ہے۔ تو ناپاک بندہ تو چھو ہی نہیں سکتا، جس کا وضو نہیں ہے وہ بھی اس کو نہ چھوئے، اس سے دور رہے، ہاتھ نہ لگائے۔ اور قرآن پاک کو لیٹ کے پڑھنا کہ ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، یہ مکروہ لکھا ہے۔ ہاں اگر تلاوت کرنی پڑ رہی ہے تو پاؤں تھوڑے سے کھڑے کر لیں، مطلب یہ گھٹنے جو ہے نا یہ تھوڑے سے اٹھا لیں تاکہ بندہ بیٹھنے والی کیفیت میں آ جائے، تو پھر وہ تلاوت قرآن پاک کی کر سکتا ہے، لیکن ادب کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے قرآن پاک کی جو ضروری تجوید تھی ان میں سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور جہاں تک اب تک جو ہم نے پڑھا اس کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اب اس کا تھوڑا سا اجرا کر لیں۔ اجرا مطلب کیا کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلے حمد، یہ ہا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ حلقی ہا اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد حمد، میم ظاہر کرنی ہے کیونکہ میم کے بعد دال آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میم کے بعد میم ہوتا یا با ہوتا تو پھر غنہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے للہ، یہ کون سا ہا ہے؟ بڑا ہا۔ آگے را کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو یہ موٹا پڑھا جائے گا، وگرنہ باریک پڑھا جائے گا۔ آگے عالمین، ٹھیک ہے؟ عین، ایک تو عین بھی پڑھا ہے ہم نے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے جس کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ آگے لام ہے، لام کے اوپر حرکت ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ آگے میم یا زیر می ہے، یہ حروف مدہ ہیں۔ مطلب یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے نا جی۔ اس کے بعد الرحمن، یہ ہے، الرحیم ہے، یہ بھی پڑھا ہے، سب کچھ بتا چکا ہوں پہلے۔ مالکی، یہ کھڑی زبر کا بھی ہم نے بیان پڑھا ہے کہ اس کو لمبا کرتے ہیں۔ یوم، یوم میں یہ لین پایا جا رہا ہے، لین، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا، اس وقت اگر تو آپ کے ذہن میں رہیں گی تو پھر آپ اپنی تلاوت کی جو روٹین ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر مزید بنا سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ یقین کریں جب میں نے پہلے دن کلاس شروع کی ہے نا، اس دن سے لے کے اب تک آپ میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کرے یہ آپ کی اور میری نجات کے لیے کافی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور ابھی نا مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، بزرگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ دل لگا کے محنت نہیں کرتے۔ کاش کہ آپ نے جتنی محنت میں نے آپ کو پڑھانے میں کی ہے نا، آپ نے پڑھنے میں کی ہوتی تو کیا بات ہے، اب سارے قاری ہو چکے ہوتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب مل کے سارے احباب کے لیے فردن فردن دعا بھی کرتے ہیں۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہمارے جو حاضرین ہیں جو قرآن کریم درست پڑھنا سیکھ رہے تھے اب تک، جنہوں نے کوشش کی، جتنے بھی ناچیز کی شاگردی میں آئے، مولا کریم ہر ایک کو اس کا بہترین اجر عطا فرما یا رب العالمین۔ بالخصوص ہمارے میاں عبدالغفور صاحب ہیں، محمد بابا جی اللہ دیتا صاحب ہیں، بھائی امجد صاحب ہیں، محمد عظیم صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بابا جی غلام محمد صاحب ہیں، یا رب العالمین اللہ رکھا صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ کیا نام ہے ساتھی کا، محمد شہزاد ہے، مبشر ہے، مولا کریم جتنے بھی جی محمد ابو بکر ہے، مولا کریم یہ جو ہمارے ساتھی اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی شاگردی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کا پڑھنا اور میرا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ ہماری آج 8ویں کلاس ہے، پڑھنے میں پڑھانے میں قرآن پاک کے ادب و احترام میں ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، یا اللہ ہم ناقص ہیں، تیرا کلام پاک ہے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ یوٹیوب پہ ہمارے جو ساتھی ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، جنہوں نے ساتھ شمولیت اختیار کی اور باقاعدہ سبق بھی سنائے، اور مزید آنے والے وقت میں جو حضرات سنیں گے، مولا کریم ان کی بھی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ اس کا فیض جیسے میرے اساتذہ کی طرف سے میرے تک پہنچا، اسی طرح میرے ان تمام شاگردوں تک یہی فیضان جاری و ساری فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لو جی مبارک۔